ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا. جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ جمیعا یا اخوان، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث بالعربیہ. محترم ناظرین کرام، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. پیارے ناظرین، اب تک ہم نے سیکھا کہ دو لفظوں کو آپس میں ملا کر کس طریقے سے سینٹنسز بنائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیا جا سکتا ہے. آج سے ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں 3 لفظی جملے، جس میں 3 لفظوں کو استعمال کیا جائے گا. پہلا لفظ تو وہی رہے گا جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے استعمال کیا ہے، لیکن جملے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے. تو بنے رہیں ہمارے ساتھ، وہ تبدیلی کیا آنے والی ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. سب سے پہلی تبدیلی تو یہ آئے گی کہ جو جملے کا دوسرا حصہ ہوگا اس میں 2 لفظ استعمال ہوں گے، ایک حرف ہوگا اور دوسرا اسم ہوگا. تو آئیے مزید وضاحت کے لیے میں بورڈ پر کچھ الفاظ لکھوں گا، ان کے معنی بتاؤں گا، پھر اس کے بعد بیچ میں ہم حرف لگا کر جملہ کمپلیٹ کریں گے. الرحمن. الرحمن یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے. الرحمن. اور دوسرا ورڈ ہے العرش. الرحمن العرش. عرش کے معنی معروف ہیں، تخت کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کے تعلق سے عرش بولا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، عرش کا ترجمہ عرش ہی کیا جاتا ہے. الرزق. اللہ. یہاں پر ہم نے 2 لفظ لکھے، ایک رزق، دوسرا اللہ. اب ان 2 لفظوں سے اس میں ایک تیسرا لفظ جوڑ کر بعد میں ہم جملہ بنائیں گے انشاءاللہ. رزق کے معنی ہوتے ہیں روزی، رزق. جب ہم یہ الفاظ لکھ رہے ہیں تو آپ ان میں حروف شمسی اور حروف قمری کی بھی پہچان کرتے جائیں. حروف قمری اور حروف شمسی کا معاملہ مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. الاجرت. حامد. حامد. حامد یہ ایک شخص کا نام ہے. اجرا کے معنی ہیں مزدوری، محنتانہ. النظارۃ. نظارۃن کے معنی ہوتے ہیں عینک، جسے چشمہ بھی بولا جاتا ہے، جو آنکھ پر لگائی جاتی ہے، عینک. النظارۃ عینک. العین. العین اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھ. عین یعنی آنکھ، آنکھ. اور عین کے ایک دوسرے معنی بھی آتے ہیں پانی کا چشمہ. پانی کے چشمے کو بھی عین بولتے ہیں. اگلا لفظ ہم لیتے ہیں القلم. المکتب. مکتب کے معنی ہے ٹیبل، ڈیسک. القلم المکتب، یہ 2 الفاظ ہو گئے. حامد یہ ایک شخص کا نام ہو گیا. اور اگلا لفظ ہے
المطار، المطار، مطار کے معنی ہوتے ہیں ایئرپورٹ۔ حامد کے علاوہ آپ کسی دوسرے شخص کا نام بھی وہاں پر رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے القدر، القدر، الموقد، موقد کا لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اس کے معنی ہے چولہا، چولہا۔ الساعۃ، الساعۃ، ساعتن کے معنی ہوتے ہیں گھڑی، اور ساعتن وقت کو بھی بولتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اردو میں بھی گھڑی کا شبد وقت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں ساعتن اس گھڑی کو بھی بولتے ہیں جو ہاتھ میں باندھی جاتی ہے یا جو دیوار پر ہوتی ہے، اور ساعتن کے معنی وقت کے بھی آتے ہیں۔ اور الساعۃ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ دوسرا لفظ ہے جس کو لے کر ہم جملہ بنائیں گے الجدار، الجدار، جدار کے معنی ہوتے ہیں دیوار، وال، دیوار۔ خالد، الشاطئ، یہ حروف شمسی میں سے ہے شین، اس لیے یہاں پر لام کو پڑھا نہیں گیا۔ خالد یہ ایک شخص کا نام ہے۔ شاطئون کے معنی ہوتے ہیں سمندر کا کنارہ، بیچ، بیچ کو عربی میں شاطئون کہتے ہیں۔ الشاطئ یعنی بیچ، سمندر کا کنارہ۔ السیارۃ، یہ بھی حروف شمسی میں سے ہے۔ السیارۃ یعنی کار، کار کو عربی زبان میں السیارہ بولتے ہیں۔ یہ اصل میں سیر سے نکلا ہے، سین یا را، سیر کے معنی ہوتے ہیں چلنا۔ اب السیارہ، سیارہ کے معنی ہوتے ہیں بہت تیز چلنے والی، تو کار ظاہر سی بات ہے تیز ہی چلتی ہے، اس لیے عربی زبان میں کار کا نام السیارہ پڑا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں اس کے معنی کار کے نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کار تو ہوتی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے اور کہا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، تو یاد رکھیں ہم وہاں پر یہ ترجمہ ہرگز نہیں کریں گے کہ ایک کار آئی، کیونکہ کار اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، تو وہاں پر سیارہ کے معنی ہے قافلہ، سیارۃ یعنی قافلہ، مسافروں کا قافلہ۔ وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا۔ تو اب ہم یہاں پر جو السیارہ کا لفظ ہم نے لکھا ہے اس کے معنی ہے کار۔ المحطہ، المحطہ، المحطۃ، محطۃن کے معنی ہوتے ہیں اسٹیشن، محطۃن کے معنی ہوتے ہیں اسٹیشن۔ اس لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ہم یہاں پر صرف محطہ سے ہی بحث کریں گے۔ دوسرے لفظ کے ساتھ جیسے مختلف چیزوں کے اسٹیشن ہوتے ہیں تو وہ لفظ آگے لگا دیا جائے گا کہ گیس کا اسٹیشن یا پیٹرول کا اسٹیشن یا ڈیزل کا یا کسی اور چیز کا، تو یہاں پر ہم صرف محطہ ہی لکھیں گے۔ المحطہ یعنی اسٹیشن، السیارہ، المحطہ، کار اور اسٹیشن۔ اگلا لفظ ہم لیتے ہیں الطیر، یہ بھی حروف شمسی میں سے ہے، طوے، الطیر، الشجرہ، الشجرہ کے معنی ہوتے ہیں درخت، پیڑ، ٹری۔ طیرن یعنی پرندہ اور الشجرۃ یعنی درخت۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طَيْرًا، اور اللہ رب العالمین نے ان پر پرندوں کو بھیجا۔ تو
الطیرو یعنی پرندہ، شجرتن یعنی درخت۔ آئیے اگلا لفظ ہم لیتے ہیں الحیات۔ الحیات یہ حروف قمری میں سے ہے، اس لیے یہاں پر لام کو پڑھا جائے گا۔ الحیات اس کے معنی ہوتے ہیں زندگی، حیات یعنی زندگی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے، جیسے آتا ہے فی الحیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی میں۔ تو الحیات زندگی، اور دوسرا لفظ ہے الامل۔ عمل کے معنی ہوتے ہیں امید، عمل یعنی امید، عمل امید۔ اچھا، ایک طرف عمل ہے اور دوسری طرف اگر ہم لام کو پہلے لے آئیں اور میم کو بعد میں رکھ دیں تو ایسی صورت میں علم ہو جائے گا۔ کتنا فرق ہو جاتا ہے ایک لفظ کو ادھر اور ادھر کر دینے سے۔ عمل یعنی امید اور علم یعنی درد، تکلیف، پریشانی، دکھ، علم۔ یہاں پر ہم نے لکھا ہے العمل، اس کے معنی ہوتے ہیں امید۔ اگلا لفظ ہے الغلام۔ آپ اس کے معنی جانتے ہیں، پہلے بتایا جا چکا ہے۔ غلام یعنی لڑکا۔ الدراجہ، یہ حروف شمسی میں سے ہے دال۔ دال پر تشدید آ جائے گی، لام سائلنٹ ہو جائے گا، را پر بھی تشدید ہے۔ الدراجہ، دراجہ کے معنی ہوتے ہیں سائیکل، دراجہ یعنی سائیکل۔ الغلام لڑکا، الدراجہ سائیکل۔ آئیے اب ہم اگلا لفظ لیتے ہیں المہندس۔ المہندس، الموقع۔ المہندس آپ جان چکے ہیں، مہندس کے معنی ہوتے ہیں انجینئر۔ الموقع، موقع کے معنی ہوتے ہیں سائٹ۔ موقع لوکیشن کو بھی بولتے ہیں اور سائٹ کو بھی بولتے ہیں، دیکھا جائے تو دونوں لفظ بہت قریب قریب ہیں۔ مہندس انجینئر، الموقع یعنی سائٹ۔ اگلا لفظ ہے الرأس۔ الرأس، الوسادۃ۔ الوسادہ، راسن کے معنی ہوتے ہیں سر، ہیڈ، اور وسادتن کے معنی ہوتے ہیں تکیہ، جس پر سر رکھ کر سویا جاتا ہے یا لیٹا جاتا ہے۔ تو راسن یعنی سر اور وسادتن یعنی تکیہ۔ قرآن مجید میں بھی راسن کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ چند الفاظ ہیں آج جن کو لے کر ہم جملے بنانے والے ہیں، سینٹنسز بنانے والے ہیں۔ اور سینٹنسز بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، صرف ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو ہم نے جوڑے جوڑے الفاظ لکھے ہیں ان کے بیچ میں آپ کو صرف ایک حرف بڑھانا ہوگا، صرف ایک لفظ بڑھانا ہوگا، جسے اصطلاح میں عربک گرامر کے حساب سے حرف بولا جاتا ہے۔ تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ لفظ ہے علی، جس کے معنی ہوتے ہیں پر، یعنی کسی چیز کے اوپر۔ ایک تو پر وہ ہوتا ہے پر، پرندوں والا پر، لیکن یہاں علی سے مراد ہے کسی چیز کے اوپر پر۔ جیسے انگلش میں آن استعمال ہوتا ہے، آن دا ٹیبل، آن دا چیئر، ویسے ہی عربی زبان میں علی کا استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم دونوں لفظوں کے بیچ میں صرف علی کو رکھ کر جملہ بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ علی جب ہم کسی اسم پر داخل کریں گے، ظاہر سی بات ہے علی جب بھی داخل ہوگا یہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ دراصل علی حروف جارہ میں سے ہے یا حروف جر میں سے ہے، وہ حروف جو اسم پر جب داخل ہوتے ہیں تو اسے مجرور کر دیتے ہیں، اسے جر دیتے ہیں، اور جر کی بہت سی علامتیں ہوتی ہیں، اور عام حالات میں
اس جر کی علامت زیر ہوتی ہے۔ زبر زیر پیش میں سے زیر جر کی علامت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عام حالات میں عام طور پر اگر کسی اسم پر علا آئے گا تو پھر اس اسم کے آخری حرف کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ حروف جارہ اور بھی بہت سے ہیں، ان کا استعمال ہم آپ کو آنے والے ایپیسوڈز میں کرائیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال ہم یہاں صرف علا کو لے کر مشق کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر الرحمن لکھا اور دوسرا العرش لکھا۔ اب بیچ میں اگر ہم علا لگائیں گے، یہاں پر ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ علا اس کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے گا، تب تو وہاں کھڑا زبر نہیں پڑھا جائے گا، وہاں صرف نارمل زبر پڑھا جائے گا، جیسے علی العرشی، علی العرشی۔ اور اگر اگلے لفظ سے اسے ملا کر نہیں پڑھا جا رہا ہے تو پھر وہاں علا پڑھا جائے گا، جیسے علی زید، علی حامد، علی سقف، علی سماء۔ اس طریقے سے آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف بیچ میں ہر جگہ علا لگا دینا ہے۔ علا، یہاں پر بھی ہم ایک علا بنا دیتے ہیں، علا، اور یہاں پر بھی بنا ہوا ہے اور بنا دیتے ہیں علا۔ دیکھیں نارمل حالات میں کسی بھی اسم کا آخری حرف مضموم ہوگا، یعنی اس پر پیش آئے گا، لیکن جب حروف جر آ جاتے ہیں تو آخری حرف عرش میں سے یہ شین آخری حرف ہے، یہ ہا آخری حرف ہے، دال آخری حرف ہے، نون آخری حرف ہے، مکتب میں با آخری حرف ہے۔ تو جب ہم علا لگائیں گے تو علا کا یہ ایفیکٹ ہوگا، یہ اثر ہوگا کہ علا کے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے گا۔ عام حالات میں یہ زیر جر کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں زیر کے علاوہ کچھ اور چیزیں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے وقت آنے پر۔ فی الحال ہر اسم کے آخر میں آپ زیر لگا لیں۔ یہاں بھی مطاری، موقدی، جداری، شاطئی، محطتی، المحطتی، الشجرتی، الاملی، الدراجتی، الموقعی، الوسادتی۔ علا لگانے کے بعد اب آپ کے جملے ایک دم ریڈی ہیں۔ اب آپ پورے جملے کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دونوں لفظوں کے معنی پتہ ہیں تو پھر آپ کو ترجمہ کرنے میں اور پورے جملے کا مطلب سمجھنے میں بہت زیادہ پریشانی نہیں ہونے والی۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اور دیکھیے، سب سے پہلا لفظ ہے الرحمن علی العرش۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے الرحمن علی العرش۔ رحمان، رحمان کہاں ہے؟ این اللہ، این الرحمن، الرحمن علی العرش۔ رحمان عرش پر ہے۔ الرزق علی اللہ، رزق اللہ پر ہے، یعنی رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ الرزق علی اللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں، الرزق علی اللہ۔ الاجرت علی حامد، کسی مزدور سے آپ نے کام لیا ہے تو اس کی اجرت کس پر ہے؟ الاجرت علی حامد۔ ایسے موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجرت یعنی محنتانہ حامد پر ہے، یعنی حامد محنتانہ ادا کرے گا۔ النظارۃ علی العین، چشمہ یا عینک آنکھ پر ہے۔ القلم علی المکتبی، قلم ٹیبل پر ہے، قلم ٹیبل پر ہے۔ القلم علی المکتبی۔ حامد علی المطاری، حامد ایئرپورٹ پر ہے، حامد علی المطاری۔ القدر علی الموقدی، القدر علی الموقدی، ہانڈی چولہے پر ہے۔ الساعۃ علی الجداری، گھڑی دیوار پر ہے۔ الساعۃ علی الجداری۔ خالد علی الشاطئ، خالد بیچ پر ہے، سمندر کے کنارے پر ہے۔ السیارۃ علی المحطۃ، کار اسٹیشن پر ہے۔ الطیر علی الشجرۃ، پرندہ درخت پر ہے۔ الحیات علی الامل، زندگی امید پر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی امید پر قائم ہے۔ الحیات علی العمل، زندگی امید پر ہے۔ الغلام علی الدراجۃ، لڑکا سائیکل پر ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے المہندس۔ علی الموقع،
المہندس علی الموقع، انجینئر سائٹ پر ہے، انجینئر سائٹ پر ہے۔ الرأس علی الوسادتی، سر تکیے پر ہے، الرأس علی الوسادتی، سر تکیے پر ہے۔ محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں جملے بنانے کے نئے طریقے کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں بشرا شیخ نے پورا تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔